अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मैंने अपनी गुज़श्ता व्लॉग में जिक्र किया था कि मलिका बरतानिया की गार्डन पार्टी में जाकर मुझे पता चला कि नज़्म व ज़ब्त तो जैसे इस कौम पर ख़त्म है, और ऐसा मुज़ाहरा सिर्फ यानी नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा सिर्फ ज़िंदगी के उमूर में ही नहीं बल्कि शाही ख़ानदान की मौत की भी बहुत पहले से तैयारी की जाती है। खुसूसन मलिका की वफ़ात की तैयारी बरसों पहले से मुकम्मल थी। बीबीसी में बहुत बरसों काम करने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ यानी मीडिया में खुसूसन बीबीसी में वक्तन फ़वक्तन मलिका के सफ़र आखिरत की बाकायदा रिहर्सल की जाती है ताकि उनके इंतकाल की सूरत में कोई बदनज़मी ना हो या बदहवासी का मुज़ाहरा ना हो। और ये पता यूं चला कि पहले तो जो बीबीसी की आलमी नशियात थी उसकी एक इमारत बिल्कुल अलग थी, बुश हाउस, और जो इनकी अपनी मुल्की जो नशियात थी उसके लिए बिल्कुल एक अलग इमारत थी। लेकिन 2012 में ये दोनों यानी आलमी और मुल्की नशियात एक ही इमारत में जमा हो गई, और फिर ये हुआ कि पूरा निज़ाम भी कंप्यूटराइज्ड और डिजिटलाइज हो गया। तो मैं उन दिनों बीबीसी उर्दू सर्विस में जुज़ वक्ती तौर पर काम कर रही थी। तो एक दिन बीबीसी की इंग्लिश सर्विस में मलिका के सफ़र आखिरत की प्रैक्टिस हो रही थी यानी रिहर्सल हो रही थी। तो स्क्रीन पर यह लिखा हुआ आ गया कि मलिका इंतकाल कर गई। अब उर्दू सर्विस में कुछ नया अमला भर्ती किया गया था टीवी के लिए, जो ज़ाहिर है कि काफ़ी नातजर्बाकार था। तो एक ख़ातून प्रोड्यूसर ने जब ये लाइन देखी तो उसने ना किसी से पूछा ना अपने जहन से ये सोचा कि मलिका के मरने की कोई ऐसी मामूली ख़बर तो नहीं होगी कि वो इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगी, तो और ऐसे नहीं आ सकती। लेकिन उन मोहतरमा ने सबसे आगे निकलने के चक्कर में ट्विटर पर ये ख़बर चला दी कि मलिका बरतानिया इंतकाल कर गई हैं। बस कुछ ना पूछिए, बीबीसी में तो तहलका मच गया, अखबारात में सुर्खियां लग गईं कि बीबीसी उर्दू सर्विस ने मलिका को मार दिया। और वो जो खातून प्रोड्यूसर थी जिन्होंने अपने ट्विटर पर ये ख़बर चलाई थी, उनके ट्विटर से उनकी तस्वीर लेके और ट्विटर की तस्वीर लेकर अखबारात में बाकायदा सुर्खियां लगीं कि ये है वो कातिला प्रोड्यूसर जिसे बीबीसी तनख्वाह देती है और जिसने मलिका को मार दिया और मलिका को कत्ल कर दिया। शी इज़ क्वीन किलर। ये जो वाक़या था जो एक तरह से नातजर्बाकारी थी, ये बहुत ही ज़्यादा उर्दू सर्विस के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। खैर, मुझे ये तो याद नहीं रहा कि उस प्रोड्यूसर के साथ फिर क्या हुआ, मगर इसके बाद फिर बीबीसी में बाकायदा ये कोर्सेस करवाए गए कि अगर आप मलिका की मैयत अपनी आँखों से भी देख लें, जो खैर वैसे तो बिल्कुल नामुमकिन है, ज़ाहिर है कि कोई आम इंसान तो वहाँ जा ही नहीं सकता जहाँ मलिका की मैयत हो या ताबूत हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप मलिका की मैयत को अपनी आँखों से भी देख लें या किसी और शाही ख़ानदान की भी, लेकिन खुसूसन मलिका की, तो भी आप ये ख़बर उस वक्त तक नशर या सोशल मीडिया पर नहीं दे सकती जब तक शाही ख़ानदान की तरफ से बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान ना किया जाए, और ये ऐलान शाही ख़ानदान का कोई बहुत ही आला एहलकार करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मलिका के इंतकाल पर हुआ कि हमने ये महसूस किया कि मलिका की तबीयत ख़राब होने की तो 2 रोज़ से ख़बरें चल रही थी, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि बीबीसी और दूसरे चैनल्स के जो न्यूज़ एंकर्स ख़वातीन थीं उन्होंने स्याह लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिया था, और जो मर्द एंकर्स थे उन्होंने स्याह टाइयाँ लगा ली थी, जिससे ये तो अंदाज़ा हो रहा था कि मलिका इंतकाल कर चुकी हैं। मगर किसी ने फिर ये जो ख़बर थी ये नशर नहीं की। जब स्कॉटलैंड में उनकी सरकारी रिहाइशगाह जहाँ
ملکہ اس وقت مقیم تھی پچھلے چند ماہ سے اپنے بالمورل محل میں، تو وہاں جب ان کے تمام بچے اور ان کے جو بھی اہل خاندان ہیں وہ وہاں پر جب جمع ہو گئے تو پھر سرکاری طور پر ملکہ کے انتقال کا اعلان کیا گیا، اور پھر وہ بی بی سی سے نشر کیا گیا، اور پھر دوسرے میڈیا نے بھی اس کو نشر کرنا شروع کر دیا۔ تو دوستوں، انتقال سے سفر آخرت تک جس نظم و ضبط کا مظاہرہ میں نے دیکھا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ذرا مشکل ہے۔ میں خود بھی 7 گھنٹے تک لائن میں یعنی قطار میں لگ کر دریائے ٹیمز کے کنارے پارلیمان کی اس شاندار عمارت کے اندر ہال تک پہنچی جہاں ملکہ کا تابوت رکھا ہوا ہے۔ یہ جو آپ لوگ سامنے پارلیمنٹ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پر ہاؤس آف لارڈز بھی ہے اور اندر دارالعوام بھی اندر ہے، اور اسی کا جو سب سے بڑا ہال ہے وہاں پر ملکہ کا کافن رکھا گیا ہے دیدار عام کے لیے۔ تو دوستو، یہ وہ ہال ہے جہاں ملکہ کی میت رکھی ہوئی ہے، اور کیونکہ موبائل فون ہمارے پکڑ کے سوئچ آف کر دیے تھے، اس لیے ہم اندر تصویر نہیں بنا سکے، لیکن یہ میں ابھی وہاں سے نکل کے آئی ہوں اور یہاں سے پھر میں یہ بنا رہی ہوں۔ یہ اس کا پارلیمنٹ بلڈنگ کا سب سے بڑا اور بہت ہی خوبصورت، ایک طرح سے بہت ہی روایتی اور ثقافت کا یہاں کی آئینہ دار ہے۔ اس کے درمیان میں بالکل آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے ملکہ کی میت وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیے، میں تو نکل آئی ہوں اندر سے، جو جہاں پر ان کی میت رکھی ہوئی تھی وہاں سے میں ہو آئی ہوں۔ یہ اب اس کے باہر یہ کیو دیکھیے، اور اس وقت رات کے 11 بجے ہیں، لیکن کیو جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے، اور یہ وہاں تک میرا خیال ہے ان کو کم سے کم یہاں سے 1.5 سے 2 گھنٹے اور لگیں گے، کیونکہ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے جب میں یہاں پر تھی، تو میں سمجھ رہی تھی کہ بالکل سامنے ہی ہے، لیکن وہاں جا کر وہ بالکل زگ زیگ بنا دیتے ہیں، تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں لگ جاتا ہے۔ ملکہ کے تابوت کے گرد جو ان کے 8 سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہیں، وہ ہر 15 منٹ کے بعد تبدیل کیے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے وہاں جا کر محسوس کیا کہ جس طرح سے وہ بالکل دم سادے کھڑے ہوتے ہیں، تو 15 یا 20 منٹ سے زیادہ وہ اس طرح سے کھڑے نہیں رہ سکتے، تو انہیں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ تبدیلی اندر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اندر آنے والی جو قطاریں ہیں وہ بھی طویل تر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انتظار کا وقت بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر برطانوی عوام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تابوت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں چلتے رہتے ہیں، مگر بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ۔ اس کی چند جھلکیاں میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ رش کو کم کرنے کے لیے یہ ایئرپورٹس پہ لگی ہوتی ہیں، ویسے لگا رہی ہیں۔ یہ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کم سے کم 5 گھنٹے سے اس کیو میں چل رہے ہیں میرے سمے۔ ملکہ الزبتھ دوم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کو جس خوش اسلوبی سے نبھایا
اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انہیں اسی کردار کے لیے بنایا گیا ہو۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھیں، ہمدرد تھیں، اور جن وفود سے یا جن شخصیات سے، مہمانان گرامی سے وہ مل رہی ہوتی تھیں، ان کے بارے میں بہت معلومات وہ پہلے جمع کرتی تھیں۔ ان میں حصے مذہبی تھی اور لوگوں سے بہت خوش اخلاقی سے ملنا پسند کرتی تھیں، اور انہوں نے بہت خوشی خوشی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 1952 میں جب وہ ملکہ بنی تھی تو صرف 26 برس کی تھیں، اور پھر وہ 4 بچوں کی ماں بھی بنی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو ہر ممکن یکجا رکھنے کی کوشش کی۔ تو ملکہ نے 70 برس تک اپنے عوامی فرائض نبھائے، اور وہ کئی ہزار خیراتی اداروں کی سرپرست اعلیٰ بھی تھیں۔ اپنی ذاتی خوبیوں کے علاوہ ویسے بھی جو ان کا دور اقتدار ہے وہ برطانوی شاہی خاندان کی ایک تاریخ ہے، کیونکہ یہ طویل ترین عرصہ ہے۔ اپنے والد کے بہت جلد مر جانے کے بعد وہ صرف 26 برس کی عمر میں ملکہ بنی تھیں، اور برطانوی عوام جنہوں نے انہیں ایک دوشیزہ سے بڑھاپے کی جانب بڑھتے دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی اپنی رعایا کے نام کر دی تھی، اور جو بچے اس زمانے میں پیدا ہوئے وہ تو جیسے انہیں اپنے خاندان کا زیادہ تر، ویسے تو خیر ان کی مخالفت بھی یہاں ہوتی ہے شاہی خاندان کی، لیکن زیادہ تر افراد، یہاں کے برطانوی افراد اور وہ بچے جو اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، وہ انہیں اپنے خاندان کا ایک جیسے فرد سمجھتے ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں میڈیا میں آ کے کہ ملکہ کے بغیر تو زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سیاسی طور پر ملکہ کو سیاسی استحکام اور برطانیہ کو جوڑے رکھنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ یہ باور کیا جا رہا ہے کہ شاید اب شاہی خاندان پہلے جیسا نہ رہ سکے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بکھر جائے، کیونکہ انہیں ایک لڑی میں پرو کر رکھنے والی ملکہ جیسی شخصیت اب نہیں ہوگی۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔